اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 212۔ دنیا کی زندگی کی دلکشی اور کافروں کی سرکشی۔ زین للذین، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی دلکش بنا دی گئی ہے، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ، اس کی آیات، اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اس کی شریعت کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، تو دنیا کی یہ زندگی ان کے دلوں میں، ان کی آنکھوں کے سامنے خوشنما بنا دی جاتی ہے، پس وہ اس دنیا میں مگن مطمئن ہو جاتے ہیں، ان کی خواہشات، ان کے ارادے اور ان کا عمل سب دنیا کے لیے ہو جاتے ہیں۔ وہ دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، کسی کے حاصل کرنے میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں۔ وہ اس دنیا اور اپنے جیسے دنیا داروں کی تعظیم کرتے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے احکام اور اس کے پیغمبروں کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں حقیر ذلیل سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں ان بے وقوفوں نے آخرت کے خیال پر دنیا کی تکالیف، مصائب کو اپنے سر لے لیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت کافروں اور ان جیسی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کو اہل ایمان کا دفاع کرتے ہوئے خود جواب دیتے ہیں۔ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے وہ قیامت کے دن ان سے بالاتر ہوں گے، یعنی اہل ایمان اور متقی لوگوں کو یہ کافر لوگ حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے قیامت کے دن یہ لوگ بلند ترین درجات پر فائز ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی مختلف قسم کی نعمتوں مسرتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور کفار ان کے نیچے جہنم کی اتاہ گہرائیوں میں مختلف قسم کے عذابوں میں ابدی بدبختی اور ذلت میں مبتلا رہیں گے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ نافرمانوں کو معاشی وسعت پر غرور ہو سکتا ہے، اس لیے آگے فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، لہذا رزق کی وسعت کا دار و مدار قسمت پر ہے، قبولیت پر نہیں ہے۔ اس لیے یہ ضروری نہیں کہ جو روزی میں زیادہ ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی معزز ہو۔ بڑی عزت تو وہی ہے جو اللہ کے نزدیک معتبر ہو۔ پھر محض دنیاوی معاش کی بنیاد پر اپنے آپ کو معزز اور دوسرے کو ذلیل سمجھنا انتہا درجے کی بے وقوفی ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، ایسے آدمی کو اللہ سب کے سامنے ذلیل کر دے گا۔ اپنی مالی وسعت کی وجہ سے دینداروں کو حقیر و ذلیل سمجھنے والوں کو اس آیت میں بار بار غور کرنا چاہیے کہ بالآخر ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو آدمی کسی مومن مرد یا مومنہ عورت کو اس کے فقر و فاقہ کی وجہ سے ذلیل و حقیر سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اولین آخرین کے مجمع میں رسوا کر دیں گے۔ جس آدمی نے کسی مومن مرد یا عورت پر بہتان لگایا یا اس کی طرف کوئی ایسا عیب منسوب کیا جو اس میں نہیں ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے آگ کے ٹیلے پر کھڑا کرے گا، جہاں تک کہ وہ آدمی خود اپنی تکذیب نہ کر لے۔ نمبر 2، یہ خاص رزق ہے جو ہر کسی کو نہیں ملا کرتا۔ دنیاوی رزق میں وسعت کا حاصل ہو جانا بندے کے مقبول عند اللہ ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کیا مقبول ہے۔ یہ رزق تو اللہ رب العزت مومن کو بھی عطا فرماتے ہیں، کافر کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ ہاں، کامل ایمان ملنا، اللہ کی شدید محبت ملنا، اللہ کا ڈر ملنا، اللہ سے امید لگنا، یہ دلوں کا رزق ہے جو اللہ رب العزت صرف اسے ہی عطا فرماتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دل کا رزق عطا فرمائیں۔ ایک تو ظاہری رزق ہے جو ہم کھاتے ہیں، جو ہمارے پیٹ کی ضرورت ہے، جو ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کھاتے ہیں۔ ایک دل کا بھی رزق ہے، اور دل کا رزق کیا ہے؟ اللہ کی شدید محبت اور اللہ کا ڈر اور اللہ کی امید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دل کا رزق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔